بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شروع ہو رہی ہے۔ حدیث پڑھ دی گئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قال عمر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا علی اقضانا، کہ حضرت علی ہم میں سب سے زیادہ عمدہ اور اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، وابی اقرانا، اور حضرت ابی ہم میں سب سے زیادہ پڑھنے والے ہیں، یعنی ہمارا سب سے بڑا قاری ہے۔ وَإِنَّا لَنَدَعُ مِن لَحْنِ أُبَيٍّ، اور ہم ابی کا بعض پڑھا نہیں لیتے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم لَنَدَعُ چھوڑ دیتے ہیں، مِن لَحْنِ أُبَيٍّ ابی کے لحن میں سے، لحن سے مراد یہاں پر ہے نغمہ، قرات، بعض قرات ہم ابی کا چھوڑ دیتے ہیں۔ وابی یقول، اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخذته من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے، فم منہ مبارک سے لیا ہے، فلا اترکہ لشیء، تو میں اس کو کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا، فلا ادعو، تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو لشیء، کسی وجہ سے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم منسوخ نہیں کرتے ہیں کوئی آیت، یا نہیں بھلاتے ہیں ہم کوئی آیت، ناتی بخیر مثلہا، بخیر منہا او مثلہا، مگر ہم لاتے ہیں اسی طرح یا اس سے بہتر۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات جیسی ہے۔ ابن مسعود بھی کہتے تھے میں نے قرآن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح لیا ہے، بس میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور حضرت ابی بھی اسی طرح کہتے تھے کہ میں نے یہ قرآن حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، تو دونوں یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں ابی کی کچھ باتیں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی کچھ آیتیں ان کی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ منسوخ ہونا بھی کوئی چیز ہے، منسوخ آیت کو پڑھنے کا جواز نہیں ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ حضرت ابی نے جو بات نقل کی ہے وہ منسوخ ہو چکی ہو۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اب اس حدیث میں جس نسخ کا تذکرہ ہے اس سے متعلق کچھ ذرا سی بات سمجھیے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ منسوخ ہونا، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا، تو یہاں پر مناسب ہے کہ نسخ کے لغوی معنی کچھ اور اس سے متعلق کچھ باتیں سامنے آ جائیں۔ نسخ کے لغوی معنی آتے ہیں زائل کرنے اور بدلنے کے، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دیا اور ختم کر دیا اور اس کی جگہ دوسری چیز لے کر کے آگے، اس کو منسوخ کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح نسخ کے معنی نقل کرنے اور لکھنے کے بھی آتے ہیں، نسختو، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ میں نے لکھا، لیکن یہاں پر نسخ سے اول معنی یعنی کسی حکم کو زائل کرنا اور منسوخ کرنا مراد ہے، یہ تو نسخ کا لغوی معنی ہوا۔ اصطلاح میں نسخ کے معنی ہے ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم جاری کر دینا، اور ایسا صرف قرآن ہی میں نہیں، شریعت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی جو حکومتیں ہیں، دنیا کے جو ادارے ہیں، اس میں بھی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کرنا ہوتا ہے، اور یہ مشہور اور ہمیشہ رائج ہے۔ لیکن انسانوں کے حکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا گیا تھا، بعد میں جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس حکم کو بدل دیا گیا، اور کبھی اس لیے نسخ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے وہی مناسب تھا، اور آنے والے حالات کا اندازہ نہ تھا، پھر جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔
یہ دونوں کے دونوں صورت ہیں، یعنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے حکم جاری کر دینا اور پھر نسخ کرنا، یا حالات کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک حکم دینا اور آئندہ پھر حکم بدلنا، یہ احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو شروع سے ہی یہ معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہ ہوگا، اس لیے دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا اور جب علم کے مطابق حالات بدلے، اپنی پہلی بات کے مطابق حکم بدل دیا۔ جیسے ایک مریض ہے، بیمار آدمی ہے، موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا اور نسخہ تجویز کرتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا ہاتھ بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنی ہوگی۔ تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن اپنی دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کے احکام میں، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی تیسری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے، اور اسی تیسری صورت میں نسخ ہوتی رہی ہے۔ جیسے کہ شراب کے مسئلے میں، کہ پہلے شراب پیتے تھے سب صحابہ کرام شراب پی رہے، تو کیا کہتے ہیں حضرت علی نے بھی شراب پی رکھی ہے، مغرب کی نماز میں کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں جو سورہ کافرون ہے وہاں پر جہاں لا ہے اس کو ہٹا دیا، جہاں لا نہیں ہے وہاں لگا دیا۔ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آیت کریمہ اتری کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں نماز کے قریب نہیں جانا، یعنی ایسے وقت میں شراب پینا کہ نماز کا وقت نہ آئے اس میں۔ پہلے یہ حکم دیا، پھر کچھ شراب پینے سے روک دیا گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد شراب سے بالکل منع کر دیا گیا۔ تو یہ دیکھیے معلوم ہے کہ ہمیں شراب سے روکنا ہے، حالات بدلیں گے، نسخ کرتے کرتے آگے پورا شراب کی مکمل حکمت نازل کر دی گئی۔ تو یہ تیسری صورت نسخ کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہاں پر ما ننسخ من آیۃ ننسها نأتی بخیر منها، اصل میں یہ کیا کہتے ہیں یہودیوں کی ایک اعتراض کا جواب تھا۔ سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں قبلے کی تحویل کا حکم ہوا، تو کچھ یہودیوں نے اعتراض کیا اور گالی گلوچ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں نسخ ممکن نہیں ہے، تو کیسے کیا کہتے ہیں قرآن نے حکم دے دیا وَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو اور خانہ جو بیت المقدس ہے اس طرف رخ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے کلام میں تو نسخ ہوتا نہیں ہے اور قبلے کی تحویل ہو گئی ہے۔ یہ اشکال کیا تھا یہودیوں نے، اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کیا کہتے ہیں اپنے کلام میں اپنے احکام میں نسخ کر سکتا ہے، لیکن نسخ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بنیادی عقائد اور ایمانیات مثلا توحید ہے، رسالت ہے، ایمان بالآخرت میں سے کوئی حکم منسوخ ہو جائے، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اس طرح کی محکم آیتوں میں نسخ کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو احکام کی آیتیں ہیں اس میں نسخ واقع ہوا ہے، اور ایسا نسخ واقع ہونا عین حکمت ہے، مناسب اور بہتر ہے۔ تو یہ نسخ سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو عرض کر دی گئیں۔ اب اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ القاری 9ویں جلد سورۃ البقرہ کی یہی آیت جب آتی ہے تو وہاں پر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، اور میں نے جو ابھی کچھ بیان کیا یہ بخاری کی ایک شرح ہے نصر الباری حضرت علامہ عثمان غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، ان سے ہم نے بیان کیا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس وقت اور موقع ہو تو وہ وہاں جا کر کے دیکھ سکنے کی امکان ہے، گنجائش ہے۔
تفصیل وہاں دیکھیں اور مزید بہت اچھی انہوں نے تقریر لکھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ باب فضل فاتحۃ الکتاب، یہ باب فاتحۃ الکتاب کی فضیلت کے بیان میں۔ فاتحۃ الکتاب سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ، تو مطلب ہوگا سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کا بیان۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی اہمیت بہت ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو لکھتے ہیں کہ یہ ناقابل بیان اہمیت ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم بیان کرنے کے قابل نہیں، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن کریم کا دیباچہ مقدمہ ہے، ابتدائی بات ہے۔ یہی بات اس سورت کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً الاتقان میں نقل کیا ہے کہ پورے قرآن کا جو کیا کہتے ہیں خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں بھی جو 2 آیت ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پوری سورہ فاتحہ کا محصل خلاصہ ہے۔ زندگی کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مدد طلب کریں گے، اور اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی کے سے مانگنے سے بیڑا پار ہوگا۔ پوری زندگی کا حاصل خلاصہ یہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کے لیے کہ یہ پورے قرآن کا مقدمہ اور دیباچہ ہے۔ پھر اس سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام بھی ہیں، اس کو سورۃ الشفاء، سورۃ الفاتحہ، جیسے کہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو ان تمام نام کا کثیر ہونا، زیادہ ہونا اس کی اہمیت کو بتلاتا ہے، کیونکہ وصفی ناموں کی تعداد اوصاف اور خوبیوں کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بچہ گھر میں ہوتا ہے، اس کا ایک نام ہے، مان لیجیے اس کا نام اخلد ہے، لیکن پڑھتا بہت اچھا ہے، تو ایک ساتھی کو قاری صاحب بھی کہتے ہیں، قاری صاحب۔ کسی کی نماز میں ذرا سی گڑبڑی ہو جائے تو فوراً مسئلہ بھی بتا دیتا ہے وہ، تو کوئی اس کو مفتی صاحب بھی کہنے لگتا ہے۔ گھر میں بہت بدماشی کرتا ہے، پلیٹیں توڑ دیتا ہے، گلاس توڑ دیتا ہے، تو اب گھر میں کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں توڑ پھوڑ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ الگ الگ ناموں سے ہر کوئی اس کو یاد کر رہا ہے، یہ ان کی الگ الگ خوبیوں کو بتلاتا ہے۔ اب حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ بسند المتصم الى امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حبس بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجيبه قلت يا رسول الله اني كنت اصلي كيف قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله انك قلت لا اعلمنك اعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ بیان کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، مجھے آواز دی، فلم اجیبہ، تو میں نے جواب نہیں دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی کنت اصلی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے جب آپ نے آواز دی تو میں نہیں آیا۔ قال، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یقل اللہ، کیا اللہ نے نہیں کہا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جواب دو اللہ اور اللہ کے رسول کو جب وہ تم کو بلائے، تو جب میں نے بلایا تو تمہیں فوراً جواب دینا چاہیے تھا، نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ ثم قال، پھر حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تم کو نہ سکھلاؤں
قرآن کی سب سے عظیم صورت قبل ان تخرج من المسجد، قبل اس کے کہ تو مسجد سے نکلے، یعنی مسجد سے تیرے نکلنے سے پہلے کیا قرآن کی عظیم صورت میں تم کو نہ بتا دوں؟ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں ان سے حضرت ابو سعید بن معلا سے کہا. قال، پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. صرفات یہ سبع المثانی، یہ سبع مثانی ہے، یہ سبع مثانی ہے. والقرآن العظیم، اور وہ قرآن عظیم، وہ بزرگ قرآن ہے، عظیم الشان قرآن ہے. الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا ہے، جو مجھے عطا کیا گیا ہے، جو مجھے دیا گیا ہے. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اور آواز دینے کی وہ چونکہ نماز میں مشغول تھے تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتانا چاہتے تو انہوں نے جواب نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تمہیں فوراً جواب دینا چاہیے تھا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا. پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بتلائی کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اعظم سورۃ من القرآن، قرآن کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت، یہ کیا کہتے ہیں سب سے عظیم الشان سورت ہے. یہ اس سورت کو ام القرآن کہتے ہیں. اس سورت کا نام اساس القرآن ہے. اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. اس سورت کا نام قرآن کیا کہتے ہیں سبع مثانی ہے. یہ اور بھی بہت سارے اس کے نام ہیں. اس سورت کے ایک نام کنز ہے، اس سورت کے ایک نام وافیہ ہے، اس سورت کے ایک نام سورۃ الحمد ہے، ایک نام اس کا سورۃ الشکر ہے، ایک نام اس کا کیا کہتے ہیں سورۃ الدعا ہے، ایک نام اس کا سورۃ السوال ہے، یہ ایک نام اس کا سورۃ الصلاۃ ہے، ایک نام اس کا سورۃ الشافیہ ہے یعنی سورہ شفا. یہ اسی طرح سب المثانی ہم نے ایک نام بتایا اس کا. تو یہ اتنے سارے اس کے نام ہیں. تو ان سارے ناموں کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ بہت ہی عظیم الشان اور اہم کتاب ہے. یہ کیا کہتے ہیں سورت ہے، اس کی فضیلت سمجھ میں آ رہی. اب یہاں پر ایک لفظ ہے سبع مثانی. سبن کیا کہتے ہیں موصوف ہے اور المثانی اس کی صفت ہے، مگر کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ موصوف صفت مراد نہیں ہے، بلکہ بعض روایت میں یہ سبع من المثانی ہے. اور المثانی کا مطلب ہے دہرائی جانے والی صورت، بار بار پڑھی جانے والی چیز. سبع مثانی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. چونکہ سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں تقریباً سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھی ہے، چاروں میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھی، اس میں ظہر میں کیا کہتے ہیں چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، 2 میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ آگے اگلی حدیث آ رہی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں. وبسند المتصم في حديث محمد اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثني هشام عن محمد عن معبد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاء جارية فقالت ان سيد الحي سليم وان نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبه برقية فرقاه فبرأ فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية أقسموا واضربوا لي بسهم قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بهذا.
ترجمہ دیکھیے سب سے پہلے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے، قالا کہتے ہیں کننا فی مسیر لنا، ہم ایک سفر میں تھے، کننا ہم تھے، فی مسیری لنا اپنے ایک سفر میں، فنزلنا تو ہم اترے، یعنی سفر کرتے کرتے رکے، فجاءت جاریتن، تو ایک لڑکی آئی، جاریتن چھوٹی بچی، 4-5 سال کی ایک بچی آئی، فقالت پھر کہنے لگی ان سید الحی، کہ قبیلے کے سردار کو، قبیلے کے سردار کو، فقالت کہنے لگی ان سید الحی، حی کی معنی قبیلہ، قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ان سید الحی سلیم، یہ جو سلیم ہے، سلیم کہتے ہیں سانپ کو، سانپ نے جس کو ڈس لیا ہو اس کو سلیم کہتے ہیں، یہ سلیم، یعنی ہمارے جو آقا اور سردار ہے وہ سلیم بن گئے، سلیم بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سانپ نے یا بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَّبٌ، اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں، نفرانہ ہمارے نفر یعنی ہمارے مرد، غیب غائب ہے، قبیلے میں موجود نہیں ہے، فہل منکم راقن، کیا تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، جھاڑ پھونک کو جانتا ہے، کوئی منتر جانتا ہے، فقام معها، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ، فقام، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ، یہ رجل سے ابن سعید، ابو سعید خدری مراد ہے، ما کننا نعبہ برقیۃ، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم ان کا جھاڑ پھونک کو نہیں جانتے ہیں، ما کننا ہم نہیں، نعبہ جانتے ہیں، برقیۃ رقیہ جھاڑ پھونک، یہ جو لفظ آ رہا ہے یہاں پر ما کننا نعبونہ، یہ نعبونہ، یہ نعبونہ ہے، اور کیا کہتے ہیں مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، آبانا سے بنا ہے، آبانا یا ابونو، یا آبانا یا ابینو، باب ضربہ اور سامیہ سے استعمال ہوتا ہے، یہ ضربہ اور نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، مصدر اس کا آتا ہے ابنن، اس کے معنی آتے ہیں عیب لگانا، عیب لگانا، تہمت لگانا، تو اب لفظی ترجمہ ہوگا ما کننا، نہیں ہے ہم، کسی آدمی کو ہم برقیۃ منتر کی تہمت لگانے والے، یعنی ہم کسی پر منتر کی تہمت نہیں لگاتے ہیں، یعنی ہمارے علم میں جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں ہے، فرقاہ، تو اس کو رقیہ کیا، قبیلے کے سردار کا جھاڑ پھونک کر دیا، یہ مطلب فرقاہ کہ جھاڑ پھونک کر دیا، فبرآ تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا، فامر لہ تو سردار نے ان کے لیے حکم دیا، بثلاثین شاتن 30 بکریوں کا، کہ اس کو 30 بکری دے دو، وسقانا لبنا اور ہمیں دودھ پلایا، انہیں ہمیں کھانے پینے کی چیز دی، ان میں سے دودھ بھی ہمیں دیا، فلما رجع پس جب وہ لوٹے، قلنا لو ہم نے ان سے کہا، اکنت تحسن رقیۃ، کیا آپ اچھی طرح رقیہ تعویذ کرنا جانتے ہیں، اور کنت ترقی یا آپ تعویذ کرتے ہیں، یہ راوی کو شک ہو گیا تحسن رقیتن ہے یا کنت ترقی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، قال اللہ کہنے لگا نہیں میں تعویذ کرنا نہیں جانتا ہوں، ما رقیت الا بام الکتاب، میں نے جھاڑ پھونک نہیں کیا مگر ام الکتاب کے ذریعے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے میں نے دم کر دیا، وقلنا اور ہم نے کہا لا تحدثوا شیئا کہ بھائی کچھ بیان نہیں کرنا کسی کو، حتی ناتیہ یہاں تک کہ ہم آ جائیں، اور نسألہ یا یہاں تک کہ ہم پوچھ لیں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہونے کے بعد ہمیں 30 بکریاں دی، جب تک ہم یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں بھائی تب تک کسی کو بتانا نہیں، فلما قدمنا المدینہ پر جب ہم مدینہ پہنچ گئے، ذکرناہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، وقال
تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وما کان یدریہ، اور کس چیز نے اس کو بتلا دیا کہ انہا رقیتن، یہ سورہ فاتحہ تعویذ گنڈا ہے، اقسم وضربوا لی بسہم، اقسم، اس کا مطلب ہے کہ تقسیم کرو اور میرا بھی اقسم، تقسیم کرو، وضربوا اور لگاؤ، لی میرے لیے بسامین حصہ، یعنی جو 30 بکریاں لائے ہو جھاڑ پھونک کر کے، یہ کوئی کیا کہتے ہیں رقیہ وقیہ نہیں ہے، مجھے بھی بکریوں میں سے کھلاؤ، مجھے بھی کچھ حصہ دو، یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ صحابہ کرام کو اس کے حلال ہونے کا پختہ یقین ہو جائے۔ قال ابو معمر کہتے ہیں حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سیرین حدثني معبد بن سیرین عن ابی سعید الخدری بهذا، یہ ایک الگ سند بیان کیا ہے۔ اب مطلب سمجھیے، مطلب اس کا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب یہ قبیلے میں پہنچے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، ایک سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ جب سانپ یا بچھو نے ڈنک مار دیا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، وہاں پر ایک بچی آئی اور بچی نے آ کر کے سوال کیا اور یہ کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس پر آپ لوگ کچھ جانتے ہیں تو پڑھ کے دم کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور انہوں نے دم کر دیا، دم کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے انعام میں 30 بکریاں دی۔ بس یہ حدیث کا مضمون مفہوم ہے۔ تو اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت سمجھ میں آ گئی کہ سورہ فاتحہ یقیناً فضیلت والی چیز ہے، اور یقیناً فضیلت والی چیز ہے۔ کسی کو سخت سے سخت بیماری کیوں نہ ہو، وہ بارش کے خالص بارش کے پانی پر 41 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے 7 8 9 10 دن تک اس پانی کو پیتا رہے تو بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل ترین بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر 30 بکریاں جو ان کو ملی تھیں تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے بھائی دیکھو کسی سے کچھ بتانا نہیں کہ ہم نے اجرت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بدلے میں 30 بکریاں لی ہیں، ہم نبی کے پاس جائیں گے، جا کر کے ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تبھی کچھ ہوگا، تو تبھی بتلا سکتے ہیں کیا ہوا ہے، یہ ہمارا لینا جائز تھا یا جائز نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ رقیہ جس کے معنی تعویذ کے آتے ہیں، جس کی جمع رقا آتی ہے، یعنی ہر وہ کلام کہ جس میں مرض، سحر اور بھوت و جن کے اثرات سے شفا یابی چاہی جاتی ہے، اس کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دم کرنے کی کرنا کیا یہ بھی رقیہ ہے؟ یہ اس میں شبہ ہو گیا تھا۔ رقیہ وہ ہے جو غیر اللہ کی مدد سے جادو وغیرہ بھوت جین کے اثرات سے شفا یابی چاہیے اور طلب کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ شرکیہ کام ہے، تو رقیہ صحیح نہیں ہے۔ اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تو اس کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ رقیہ ہے اور ہم اجرت لے رہے ہیں، تو اس لیے کہا بھائی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھائی یہ رقیہ نہیں ہے، یہ تو بس سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا ہے، برکت کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ دی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کی برکت سے کسی کا مرض ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے کیا کہتے ہیں آپ کے لیے اجرت لینا جائز ہے، جیسے ڈاکٹر دوائی دے کر کے اجرت لیتا ہے، آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اجرت لی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر دو آتا ہے، ایک مسئلہ یہ کہ کیا تعویذ وغیرہ، ایک ہے کسی پر دم کرنا اور پھونکنا، ایک ہے تعویذ وغیرہ کرنا، تو دم کرنا اور پھونکنا یہ تو بالکل جائز ہے، کچھ نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے یا کوئی اور سورت پڑھ کر کے دم کر دے آدمی۔ چونکہ اولیاء اللہ بزرگوں سے دم کرواتے ہیں، حضرت میرے بچے پہ دم کر دیجئے، میرے اوپر دم کر دیجئے۔ اور ایک چیز ہے تعویذ لٹکانا، تو تعویذ میں کیا لٹکاتے ہیں؟ تعویذ میں سورہ فاتحہ لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ یہ تعویذ اسی کے لیے صرف گلے میں لٹکائیں گے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، بڑا آدمی جو سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، جو نماز پڑھ سکتا ہے، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، اس کو تعویذ لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ تو نماز پڑھے، نماز پڑھ کر کے ہر نماز کے بعد اور ہر سونے سے پہلے کیا کہتے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، اس کے لیے یہ حکم ہے، وہ تعویذ نہ لٹکائے۔ جو چھوٹا بچہ ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، دوسری آیتیں نہیں پڑھ سکتا ہے، ان کے لیے تعویذ لٹکانے کی گنجائش ہے، جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ جو پڑھ سکتا ہے وہ بالکل نہ لٹکائے، جواز والی بات الگ ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ کیا اجرت لینا جائز ہے؟ تعویذات وغیرہ لکھتے ہیں اور لکھ کر کے پھر ان پر اجرت لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اجرت لی ہے، تو کیا اس طرح اجرت لینا، جھاڑنے کی اجرت جائز ہے کہ نہیں ہے، اور حدیث سے استدلال درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں سمجھنی مناسب اور ضروری ہے۔ سمجھیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو اجرت لینا تعویذ وغیرہ اور جھاڑ پھونک پر بشرطے کہ مشرکانہ منتر نہ پڑھا گیا ہو، غیر اللہ سے مدد نہ چاہی گئی ہو، جائز ہے، حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی نے نئی دکان کھولی ہے اور اس نئی دکان کی برکت کے لیے کوئی تعویذ لکھوانا چاہ رہا ہے، آپ نے تعویذ لکھ کر کے دیا، اسے آپ پیسہ لے سکتے۔ یا انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن میں برکت کے لیے آپ یہ دکان میں تجارت میں برکت کے لیے آ کر کے ہماری تجارت جہاں ہوتی ہے، جہاں پر دکان ہے وہاں قرآن پڑھ دیجئے، تو آپ وہاں قرآن کی برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر کے پھر اس سے اجرت لینا اور کیا کہتے ہیں پیسہ لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں خالص طاعت ہو، جیسے ثواب پہنچانا، ثواب کا حاصل کرنا، دنیاوی غرض نہ ہو، جسے تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے خالص اللہ کو راضی کرنا، تو یہاں قرآن پڑھ کر کے پیسہ نہیں لے سکتے، تراویح پڑھا کے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، ثواب پہنچانے کے لیے، تو یہاں پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی غرض کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی کے علاج کے لیے پڑھ رہے ہیں، گھر دکان مکان کی برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسے پر اجرت لینا جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ امید کہ میں بات سمجھا سکا ہوں اور بات سمجھ میں آئی بھی ہوگی۔ فضل البقرہ، سورہ بقرہ کی فضیلت کا بیان۔ اجرت لینا وغیرہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، کیا ہے؟ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح ہے تحفۃ القاری، جلد 5 میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے تو حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح میں لانے کے قابل کوئی روایت نہیں۔ ترمذی وغیرہ میں سورہ بقرہ کی فضیلت کے سلسلے میں مزید اور روایتیں موجود ہیں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں اور جو سورہ بقرہ کی فضیلت آئی ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ بسند المتصل الى امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين، وبسند المتصل الى امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدث ابو نعيم قال حدث سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال يزيد عن ابي مسعود وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتاني آت فجعل يحس من الطعام فأخذت فقلت
لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص الحديث. وقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان. یہ سورہ بقرہ کی فضیلت وغیرہ کا یہاں پر بیان ہے. تو پہلی حدیث جو آئی ہے اس میں ہے کہ قال من قرأ بالآیتین. اب یہی حدیث دوسری مرتبہ آ رہی ہے اور تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جس نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی فی لیلۃ کسی رات میں، کفتاہ تو یہ دونوں آیتیں ان کے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ دونوں آیتیں ان کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. آخری جو دو آیت ہے وہ پڑھے تو ان کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی. یعنی کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی طرف سے کافی ہو جانے کا اس کا کئی سارا مطلب بیان کیا ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اگر وہ اس رات میں تہجد اور تہجد میں قرآن نہ پڑھے تو بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا، جبکہ یہ دو آخری سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لی ہوں. یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہو گئی. دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ شخص اس رات شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. شیاطین الانس اور شیاطین الجن اس کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت ہوئی، تو سورۃ البقرہ کی فضیلت ہو گئی. تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ دو آیتیں ہر برائی اور ہر خطرے سے بچا لیتی ہیں. یہ تیسرا مطلب ہے اس کا فتح ہوگا کہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی. وقال عثمان بن الحیثم، اور عثمان بن حیثم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدثنا عوف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول قال، وہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری دی بحفظ زکات رمضان، رمضان کی زکات کی حفاظت کی ذمہ داری دی. رمضان میں جو زکاتیں جمع ہوتی ہیں ان کی حفاظت کی، ان کی حفاظت کرنی ہے. فاتانی آتن، تو میرے پاس ایک آنے والا آیا، فجعل یحسو من الطعام، تو وہ اکٹھا کرنے لگا، یحسو حسا یحسو اکٹھا کرنے لگا، تو اکٹھا کرنے لگا من الطعام کھانے میں سے. فاخذتہ، تو میں نے اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. فقلت، پھر میں نے کہا لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بھی ضرور میں تمہیں اٹھا کے لے کے جاؤں گا نبی قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نقص الحدیث، اور میں پوری بات بیان کروں گا. نقص فقص الحدیث، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی. فقالا، تو وہ کہنے لگا، وہ جو ایک آنے والا آیا تھا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں آپ کو ایک بات بتلا